بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو ہے وہ کتاب النکاح کا مطالعہ کر رہے تھے اور کتاب النکاح میں حقوق الزوجین کی بات ہماری چل رہی ہے، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق۔ اب اس میں لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا بیوی کے حقوق کو، اس میں خاص طور پہ اس کے جو خرچے کا حق ہے، نان نفقے کا ہے، حق مہر کا ہے۔ تو بیوی کے بڑے حقوق میں سے مطلب بڑا حق یہی ہے، یعنی دو بڑے حقوق ہیں اس کے آپ کے۔ ایک تو شوہر اس کی مالی ذمہ داری اٹھائے اور دوسرا اس کے ساتھ حسن معاشرت، اچھے سلوک کے ساتھ۔ یعنی عورت کے جتنے حقوق ہیں ان سب کو اگر آپ دو لفظوں میں سمرائز کرنا چاہیں تو وہ یہی ہے کہ شوہر کو جو ہے وہ مالی ذمہ داری اٹھانی چاہیے اپنی بیوی کی، اس کا نان نفقہ ہو گیا، اس کا خرچہ ہو گیا جو اس کی استطاعت کے مطابق ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ حسن معاشرت کے ساتھ چلے۔ شوہر کے حقوق کو اگر ہم سمرائز کریں دو لفظوں میں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو بیوی کو اس کا فرما بردار ہونا چاہیے، سب میں سے ہونا چاہیے اس کے لیے، جس کے لیے اطاعت کا لفظ آتا ہے۔ اطاعت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتی، اس کو ہم آگے چل کے کھولتے ہیں۔ اور دوسرا خاص طور پہ اس کا جو حق ہے کہ جب جیسے حدیثوں میں آتا ہے نا کہ جب وہ اس کو بستر پہ بلائے تو وہ انکار نہ کرے، یہ اس کا بہت بڑا حق ہے۔ تو آج ہم نے اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ میریٹل ریلیشن شپ، مباشرت اور اس سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان انداز میں، میٹافریکلی، مجاز اور استعاری کی زبان میں بہت گہری باتیں سمجھا دیں یا سجھا دیں، یا قرآن نے بھی اس کو ٹچ کیا اشارے کنائے کی زبان میں۔ اچھا جی، نیکسٹ ہمارے سامنے کیا ہے کہ شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا۔ اب اس میں ہمارے ہاں فقہا زیادہ قانونی بحث میں چلے گئے، لیکن یہ قانونی بحث کو اگر آپ صرف قانونی نقطہ نظر سے دیکھیں گے نا تو شاید آپ کو ہنسی آئے اس بحث کے اوپر، لیکن اگر آپ اس کو نفسیاتی پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بہت گیپ جو ہے وہ فل کرتی ہے یہ قانونی بحث۔ ابن حزم یہ کہتے ہیں کہ جی شوہر کے لیے یہ لازم ہے کہ مہینے میں ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، مطلب انٹر کورس جسے ہم کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے، ظاہری بات ہے یہ جو رشتہ ہے یہ بنایا اس لیے کہ نسل انسانی چلے، اس کے آبجیکٹیوز میں سے، اور یہ بھی کہ انسان ایک جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ تو اب نکاح کرنے کے بعد کیا تعلق قائم کرنا ان کے لیے فرض ہے، واجب ہے؟ اگر تعلق قائم کرنا فرض اور واجب ہے تو کتنی مرتبہ؟ یہ ایک کویسچن پیدا ہوا۔ اب اس پہ ابن حزم علیہ الرحمہ کی، ابھی ہم صرف قانونی بحث کرتے ہیں پھر اس کے نفسیاتی پرسپیکٹیو میں جاتے ہیں۔ ابن حزم علیہ الرحمہ نے یہ بات کہی ہے کہ جی طہر میں ایک مرتبہ، یعنی مہینے میں ایک مرتبہ شوہر کے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے۔ مطلب فرض کی ادائیگی نہ کرنا اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ گار ہے۔ اور انہوں نے دلیل پکڑی قرآن کی اس آیت سے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جب عورتیں مینسز سے پاک ہو جائیں تو ان سے تعلق قائم کرو۔ تو اس کو انہوں نے امر کو وجوب کے معنی میں لے لیا۔ جو میجورٹی ہے علماء کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ شوہر جو ہے اس کو بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا یہ اس کا ایک دینی فریضہ ہے، لیکن اس وقت جب کہ کوئی عذر نہ ہو، اگر وہ سفر پر ہے تو اب ظاہری بات ہے، یا بیمار ہے۔ نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ نفسیاتی پہلو یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کا پیچھا کرنا چاہیے، گھر اسی سے بچتا ہے۔ جہاں جو ہے یہ چیز غالب آ جاتی ہے، ارج ٹو ڈومینیٹ، میاں بیوی میں انانیت غالب آ جاتی ہے کہ میں نے غالب ہونا ہے، تو اب شوہر بھی کیا کرتا ہے، اس کا دل یہ ہوتا ہے کہ یہ لونڈی بن کے میرے پیچھے آئے، جیسے فلموں میں موویوں میں دکھاتے ہیں کہ جی عورت مرد کا پیچھا کرتی ہے۔ فطرت یہ نہیں ہے، فطرت یہ ہے کہ مرد عورت کا پیچھا کرے۔
یہ اللہ نے انسان کی نیچر میں رکھا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، تو عورت انسان کے وجود سے نکلی ہے، تو مرد کا عورت کے پیچھے بھاگنا یہ ایک فطری چیز ہے۔ تو گھر کے نظام میں بھی ہمارے دین کا تقاضا یہی ہے کہ مرد جو ہے وہ بیوی کا پیچھا کرے۔ اچھا، جب وہ انانیت میں آ کے پیچھا نہیں کرتا، اب اس کے اندر ایک سیکسول فرسٹریشن تو پیدا ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ باہر منہ ماری کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت سوسائٹی کی سب سے بڑی کرپشن یہی ہے، سب سے بڑی کرپشن یہی ہے کہ مرد اور عورت، میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف، گھر کے ماحول میں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کے لیے، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنی نیڈ باہر سے پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد ہے تو اس نے باہر 10 عورتیں رکھی ہیں جن سے اس کی منہ ماری چل رہی ہے، اب اس کو بیوی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ بیوی پاک دامن ہے، نیک ہے، تو اب اس کی بھی ضرورت ہے کہ مرد اس کا پیچھا کرے، اس کی ایک نفسیاتی ضرورت ہے، اس کی بایولوجیکل ہے، اس کی اور بہت سی ضرورتیں ہیں، رومانس کی ضرورت ہے اس کی، وہ مرد پوری نہیں کر رہا، تو اب وہ فرسٹریشن میں آئے گی، اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ یہی معاملہ ہے کہ بہت ساری عورتیں پھر اس سے نکلتی ہیں، وہ چٹ چیٹ شروع کر دیتی ہیں، کہ لو انرجی ہے ان کی، رومانس کی انرجی ہے، وہ کہیں اور ایفیلیشن ان کی ہو جاتی ہے جب وہ یہاں پہ کوئی ٹارگٹ ان کو نہیں ملتا۔ تو اس لیے مرد چونکہ گھر کا بڑا ہے، مرد چونکہ گھر کا بڑا ہے، تو اس کو کہا گیا کہ بھائی تم نے پیچھا کرنا ہے اپنی بیوی کا، اس کو فرض سمجھ کے پیچھا کرنا ہے۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہ کہو کہ یہ اس کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کا یہ رائٹ ہے، یہ کہہ دو، شوہر کا یہ حق ہے کہ اسے بیوی کے پاس جانا چاہیے، یا بیوی کا یہ حق ہے کہ شوہر کو اس کے پاس جانا چاہیے، لیکن اس کو اس کے اوپر آپ فرض یا واجب قرار نہ دیں۔ اسی طرح سے امام احمد علیہ رحمہ اس طرف گئے ہیں کہ یہ جو عورت کا حق ہے نا، یہ کم از کم 6 مہینے میں ایک مرتبہ ہے۔ امام ابن حزم نے تو کہا کہ 1 مہینے میں، امام احمد بن حنبل نے کہا 6 مہینے میں ایک مرتبہ۔ انہوں نے اس کی دلیل کہاں سے پکڑی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، وہ مدینہ میں گشت کیا کرتے تھے لوگوں کے احوال جاننے کے لیے، تو وہ رات کو گشت کر رہے تھے، تو ایک خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے بارے میں، آپ یوں کہہ لیں کہ جی اشعار کہہ رہی تھی۔ اب وہ اشعار کا ترجمہ آپ کتاب میں دیکھ لیں بہت زیادہ ہی اس کو آپ کہہ لیں کہ جی رومانس کا اظہار کر رہی تھی اپنے شوہر کے حوالے سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے ڈر اور خوف کی طرف بھی اشارہ کر رہی تھی۔ تو حضرت عمر نے جب اس عورت کے یہ اشعار سنے تو وہ ہل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، ان کو بتایا گیا کہ جی فلاں ہے، اور ان کے شوہر جو ہے وہ اتنے مہینوں سے غائب ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں ہے، اور یہ گھر پہ اکیلی ہے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس خاتون کا مسئلہ حل کیا کہ اس کے شوہر کو جو ہے وہ لکھوا کے بھجوایا کہ اس کو واپس گھر بھیجو، اس کی بیوی کو اس کی ضرورت ہے۔ پھر حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے تک صبر کر سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، آپ میرے والد ہو کہ مجھ سے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور میں اس میں کوئی قانون جاری کرنا چاہتا ہوں، تو آپ سے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ میں کوئی ایسا قانون جاری کروں جس میں مسلمانوں کی کوئی مصلحت ہو۔ تو اس پہ پھر انہوں نے کہا 5 یا 6 مہینے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون بنا دیا کہ کوئی بھی سپاہی جو ہے وہ 6 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے دور نہیں رہے گا۔ 1 مہینہ تو اس کو جانے میں لگتا تھا، 1 مہینہ واپسی میں لگتا تھا، تو 4 مہینے وہ پھر محاذ پہ رہتا تھا۔ تو 6 مہینے کے بعد اس کی 4 مہینے کے بعد اس کی چھٹی لازمی بنتی تھی کہ اس نے گھر کا چکر لگا کے آنا۔ تو یہ انہوں نے ایک قانون بنا دیا تھا۔ تو اس سے امام احمد بن حنبل نے یہ دلیل پکڑی کہ شوہر کو جو ہے وہ اپنی بیوی سے 6 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی چلے گئے۔ جیسے دیکھیں نا، ہمارے یہاں یہ مسئلہ بہت پیدا ہوا، باہر چلے جاتے ہیں 2 سال، 3 سال، 4 5 سال بعد یورپ سے، دبئی سے، عرب کنٹری سے واپس ہی نہیں آ رہے۔ اب مجھے بتائیں وہ 2 سال وہ بیوی کیا کرے گی؟
اب صرف آپ اس نظر سے نہ دیکھیں کہ جی وہ پتہ نہیں اس کے اندر کتنی کوئی سیکشول ڈیزائر ہے. مطلب کسی کا مسئلہ صرف سیکشول ڈیزائر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اسے نفسیاتی تعلق چاہیے ہوتا ہے. گھر کے ماحول میں ظاہری بات ہے, آپ اگر شوہر نے اس کو ساس سسر کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, نندوں کے اوپر چھوڑا ہوا ہے, وہ اس کو باتیں بنا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس کو سنا رہی ہیں, تو ایسے میں بیوی کو دلجوئی چاہیے, جو اس کو کوئی حوصلہ دے. وہ گھر کے کام کاج دیکھ رہی ہے, کوئی اس کو اپریشیٹ کرے کہ بھئی آپ یہ کر رہی ہو, آپ وہ کر رہی ہو. تو وہ علیحدہ بیٹھا ہوا ہے وہاں 2-4 سال سے سیکشول فرسٹریشن میں مبتلا ہے, یا کہیں منہ ماری کر رہا ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, اور اس کا معاملہ کیا ہے کہ یہ یہاں کوٹتی جا رہی ہے. تو یہ بالکل ایک انہیلدی اور غیر فطری ریلیشن شپ اور بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. شادیاں اس لیے نہیں کی جاتی ہیں کہ آپ سالوں ایک دوسرے سے جدا رہیں, اور یہ کسی کو بھی سجیسٹ نہیں کرنا چاہیے. تو میں تو اس قسم کے کیسز میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جاؤ, اپنے ساتھ رکھو. اب نہیں رکھ سکتے تو یہاں پاکستان میں رہو. تو یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اور ایسی بیویاں پھر کیا ہوتا ہے, پھر وقت کے ساتھ ایک اڑتی کال آتی ہے, اور اس کال سے وہ بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ شوہر جو ہے, شوہر کے ساتھ اس کی بات چیت کیا ہونی ہے؟ شوہر کے ساتھ اس نے شکایتیں لگانی ہیں, تمہاری ماں نے یہ کہہ دیا, تمہاری بہن نے یہ کہہ دیا, تو بچے میرے اوپر چھوڑ کے چلے گئے ہو, سبزی مجھے لانی پڑتی ہے, اس کو مجھے اکیلے سنبھالنا پڑتا ہے, اس کو ڈاکٹر کے پاس مجھے لے کے جانا پڑتا ہے. اب وہ کیا پیار محبت کی باتیں کرے گا؟ تو اب اس کا رومانس تو وہ تو کسی اور سے پورا ہوگا نا پھر, جس سے اس کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. تو وہ اڑتی کال ہوگی جو اس کو آئے گی, اور وہ وہاں پھنس جائے گی. تو ایسے بہت سے کیسز آتے ہیں جس میں لٹرلی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی مرد ہے تو وہ رو رہا ہے, عورت ہے تو وہ رو رہی ہے, کہ آپ یہ سب نکلنا چاہتے ہیں لیکن نکل نہیں پا رہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ ہے, جائز نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ حالات ہیں, اب بس اس میں پھنس گئے. تو یہ سوسائٹی میں اب یہ کرپشن بہت زیادہ ہے, اور ایون کہ مذہبی لوگوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے, مذہبی گھرانوں میں بھی پیدا ہو چکی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ریلیشن شپ ایک بیسک نیڈ ہے. جس طرح کھانا جو ہے انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے, تو آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو ڈسٹرب رہیں گے. تو اسی طرح سے اب ایک میریٹل ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں, میرج کانٹریکٹ میں آ گئے ہیں, تو اب آپ ایک دوسرے کی نفسیاتی ضرورتیں, ایک دوسرے کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں سیکشول ڈیزائرز ہو گئیں, یا اور جو فزیکل ضرورتیں ہیں انسان کی وہ پوری نہیں کر رہے, تو آپ پھر اس کے اندر ڈس آرڈر کے اندر آ جائیں گے. وہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہو, وہ کسی اور قسم کا جو ہے وہ ڈس آرڈر ہو. خیر بہرحال, تو حنابلہ میں یہ رائے بھی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے, 6 مہینے تک اس کے پاس نہیں آتا, تو وہ قاضی کے پاس جائے اور قاضی کو کہے کہ جی ہمارے درمیان سیپریشن کروا دے. تو قاضی کو چاہیے کہ ان کے درمیان سیپریشن کروائے. بالکل ٹھیک ہے, اس بنیاد پہ عورت کا خلا لینا وہ حق بجانب ہے کہ 6 مہینے تک اگر شوہر اس کے پاس نہیں آتا تو وہ عورت خلا کا کیس دائر کر سکتی ہے. مطلب اس نے ایسے شوہر کو کیا کرنا ہے, بس صرف کیا اس کے لیے کوئی ATM مشین ہے کہ اس کو پیسے بھیج دیا کرے, اور وہ اپنی تعلق کی ضرورتیں پھر چٹ چیٹ کے ذریعے اور لوگوں کے ساتھ فون پہ رابطے کر کے پوری کرتی رہے. تو یہ جو کرپشن ہے ہماری سوسائٹی میں بہت بڑھ گئی ہے, اور یہ بڑی اسی لیے ہے کہ اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی گئی. امام غزالی علیہ الرحمہ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے, وہ نقطہ انہوں نے اٹھایا 4 شادیوں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 4 شادیاں ہیں نا, یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ 4 راتوں میں 1 مرتبہ عورت کے پاس جانا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, یہ حضرت سے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہی جو مسئلہ ہے, تو انہوں نے کہا عدت کا جتنا ٹائم ہے وہ والا. ہاں مختلف روایتیں ہیں, مطلب بعض میں 4 مہینے کا بھی ہے, لیکن اس کو انہوں نے اس طرح سے جمع کیا کہ 1 مہینہ جانے کا 1 مہینہ آنے کا, تو 4 مہینے بیسیکلی وہاں وہ اپنا محاذ کے اوپر لگتے تھے. تو 4 مہینے کا حضرت عمر نے آرڈر جاری کیا تھا, لیکن وہ 1 مہینہ اس کو جانے میں اور 1 آنے میں لگ جاتا تھا, تو اس طرح سے 6 مہینے بن جاتے تھے. تو بعض نے اس طرح سے بھی اس کو جمع کر لیا, تعویل کر لی. بہرحال 4 مہینے ہو 6 مہینے ہو, میکسیمم لمٹ 6 مہینے رکھ لے, ٹھیک ہے, یا 4 مہینے بھی رکھی جا سکتی ہے. اس سے زیادہ دوریاں اچھی نہیں ہیں کہ بیوی جو ہے وہ کراچی میں ہے اور شوہر لاہور میں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو لائف سٹائل ہے نا, یہ ہمارے دین کا پسندیدہ نہیں ہے. دین نے یہی کہا ہے کہ بھائی سفر, جیسے آپ وسلم کا معمول تھا, آپ سفر میں جاتے تھے, کسی نہ کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے تھے. تو سفر ٹھیک ہے, ضرورت ہے, ساتھ لے جائیں اپنی بیویوں کو. ہاں 2-4 دن کا, ہفتہ 10 دن کا سفر یہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے,
لیکن اب آپ کی جاب بھی دوسرے شہر میں ہے اور آپ کی بیوی دوسرے شہر میں رہ رہی ہے، تو یہ جو ایب نارمل جو ہے نا ایک لائف سٹائل ہے، اس نے سوسائٹی میں کرپشن بہت پیدا کر دی، بہت کرپشن پیدا کر دی ہے، اور انسان اندر سے ہل جاتا ہے، فیملی لائف جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے۔ یہ تو ہر آدمی کے مشاہدے میں یہ بات ہے۔ ہاں، تو اس کا حل یہی ہے کہ بھائی آپ ساتھ رہیں، کسی طرح سے کم پہ گزارا کر لیں۔ ضرور آپ نے یورپ میں جا کے 2-2 4-4 سال لگانے، ٹھیک ہے، تو یہاں رہیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، یا اپنی بیوی بچوں کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں تو ان کو ساتھ لے جائیں، تو کم پہ گزارا کر لیں اور ساتھ رہیں۔ اس سے جو ہے وہ آپ کی ایک ہیلدی لائف بنے گی، زندگی میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آئے گی۔ ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ جی ایک خاتون حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ امیر المومنین، میرا شوہر دن میں روزے سے ہوتا ہے، رات کو قیام میں مطلب تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور مجھے یہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اس کا شکوہ کروں، کیونکہ وہ اللہ کی جو ہے وہ اطاعت کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا شوہر ہے، بڑا اچھا شوہر ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نمازیں پڑھتا ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ تو اس نے پھر کہا کہ جی ٹھیک ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز پڑھتا ہے، تو میں اس کا شکوہ کرنا پسند نہیں کرتی، تو اللہ کی اطاعت ہی کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا بڑا اچھا ہے، بڑا اچھا ہے، اب تمہیں اور کیا چاہیے بی بی؟ تو پاس جو ہے وہ حضرت کعب اسدی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے امیر المومنین، بات یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کی جو ہے وہ شکایت کر رہی ہے کہ وہ اس کو بستر پہ وقت نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اچھا، اب تو نے اس کی بات سمجھ لی ہے تو اب تو اس کا مسئلہ حل کر، مجھے تو اس کی بات سمجھ ہی نہیں آئی، اتنی گہرا فہم تمہارا ہے تو پھر تم ہی مسئلہ حل کرو۔ تو پھر انہوں نے کعب نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اپنے شوہر کو بلا کے لاؤ، خاتون کو کہا، تو وہ اپنے شوہر کو بلا کے لائی۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ عورت نے اشعار کہے، پھر اس کے شوہر نے اس کو جواب دیا، خیر بہرحال یہ اشعار تو آپ دیکھ لیں۔ اس پہ جو ہے وہ حضرت کعب نے اسے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3-4 شادیوں کی اجازت دی ہے، 2-3-4 کی اجازت دی ہے، تو اب میکسیمم تمہیں 4 کی اجازت ہے، تو اس سے تو میں یہ مسئلہ اخذ کرتا ہوں کہ 3 راتیں تم عبادت کر لو، 4تھی رات تمہاری بیوی کی ہے، بس اس سے زیادہ نہیں، ٹھیک ہے، وہ تمہیں لازماً دینی پڑے گی۔ تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا فہم دیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے اس کا معاملہ بھی مسئلہ بھی سمجھ لیا، اور اس مسئلے کو جس طرح سے تم نے استدلال کر کے حل کیا، تو یہ بہرحال اپریشیبل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ان کو بصرہ کا قاضی بنا دیا، کعب اسدی کو بصرہ کا قاضی بنا دیا۔ یہ تابعی تھے؟ تابعین میں سے تھے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈبیٹ ہمارے یہاں کھڑی ہو جاتی ہے کہ کیا جس طرح سے مرد کی جو ہے سیکشول ڈرائیو ہے، کیا عورتوں کے اندر بھی ایسی ہے؟ نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی، مردوں کے اندر سیکشول ڈرائیو زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ سیکشول فرسٹریشن میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو عورت میں جو جذبات ہیں نا، ایموشنز ہیں نا، وہ ایموشنز اور ہیں، وہ رومانس کے جو ہے ایموشنز ہیں، وہ سیکس کے نہیں ہیں۔ اب اس پہ BBC کا ایک میں سروے پڑھ رہا تھا، وہ کوئی تقریباً 2 لاکھ کا ان کا سیمپل تھا، اور کوئی 60 کے قریب کنٹریز کا تھا جو انہوں نے لیا اسی بات کے اوپر کہ مرد اور عورت میں یہ جو ایک ہے کہ سیکشول ڈرائیو مرد میں جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور عورت میں کم ہوتی ہے، تو اس کے نتائج یہی تھے کہ ایسا ہی ہے، مطلب یہ ایک بہت بڑا سیمپل تھا گلوبل لیول پہ۔ تو باقی ٹھیک ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی یہ ضرورت ہے، لیکن عورت کی زیادہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ مرد اس کا پیچھا کرے، بس اس سے وہ مطمئن ہو جاتی ہے کہ مرد اس کا پیچھا کرے، رومانس سے وہ مطمئن ہو جاتی ہے، اس کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ، دیکھو تم اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہو تو اس پہ بھی اجر ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو اپنی شہوت پوری کر رہے ہیں، ایک اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ اس پہ بھی ہمیں اجر دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اگر تم حرام طریقے سے یہ شہوت پوری کرتے، یہ خواہش پوری کرتے تو کیا کوئی گناہ ہوتا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں گناہ تو ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب حلال طریقے سے کیا تو اس پہ تمہارے لیے اجر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجر اور جو ریوارڈ کے ساتھ جوڑا ہے، تو وہ وجہ یہی ہے کہ بہت دفعہ میں
مرد کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی بیوی مجھے دبا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اب چونکہ اس کے اندر یہ، اسی لیے اس کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے مرد کو، کیونکہ اس کے اندر یہ سیکشول ڈرائیو زیادہ ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی ایک ہے تو وہ مطلب کھیل بھی سکتی ہے اس کے ساتھ، سیدھی سی بات ہے، نفسیاتی اعتبار سے گھر میں ساری لڑائی یہی چل رہی ہوتی ہے آج ٹو ڈومینیٹ کیسے کرنا ہے، ٹھیک۔ تو اب ایسے میں اس کو اجر کے ساتھ جوڑ دیا گیا، بجائے اس کے کہ وہ اب بیوی کے سامنے جھکنے کے بجائے کہ ایک بار میں منہ ماری کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ بہتر ہے کہ اپنی بیوی کے سامنے جھک جائے، کیونکہ اس میں اللہ نے اس کے لیے اجر رکھا ہے، مطلب اس سے اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہوگی، اس کا تزکیہ نفس میں، اس کی پیوریفیکیشن میں یہ چیز جو ہے وہ اس کے کام آ جائے گی، مطلب اس طرف اس کو جو ہے وہ اشارہ کیا۔ حضرت انس بن مالک سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، ٹھیک ہے، تو وہ مطلب اس کو صدقہ سمجھ کے کرے، ٹھیک ہے، اور جب وہ اپنی حاجت پوری کر لے، اس سے پہلے کہ اس کی بیوی اپنی حاجت پوری کرے تو وہ جلدی نہ کرے یہاں تک کہ وہ بھی اپنی حاجت پوری کر لے۔ یا اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت جابر کو کہا تھا، جب دیکھا نا کہ ان کے کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے تو کہا کہ شادی کی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کس سے کی ہے؟ مطلب کماری لڑکی سے کی ہے یا آپ نے کسی بیوہ سے متعلقہ سے کی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی نہیں، کماری سے نہیں کی، تو اس لیے کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے، میری بہنیں بھی تھیں، تو مجھے یہ تھا کہ کوئی میچور خاتون ہونی چاہیے جو میری بہنوں کو سنبھال لے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنا ایک اس اعتبار سے کیا، ایک ڈیسیژن لیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس پہ اجر دے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کسی کماری سے کیوں نہیں تم نے شادی کی، تلاعبھا و تلاعبک، کہ تم اس سے کھیلتے اور وہ تم سے کھیلتے۔ اب اس سے بعض اہل علم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مرد کے اندر چونکہ سیکشول ڈرائیو زیادہ ہے، تو مرد جو ہے وہ بس کہتا ہے کہ جی بس منٹ میں تعلق قائم ہو اور بس وہ کام کرے اور نکل جائے۔ عورت کا معاملہ یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وقت چاہیے، تو اسی کو جو ہے وہ حدیث میں ملاعبہ کہا گیا، ملاعبہ کہا گیا۔ تو صرف سیکشول ریلیشن شپ یا جسے انٹر کورس کرتے ہیں، بس وہ کیا اور آپ علیحدہ ہو گئے تو اس سے وہ فرسٹریشن میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی تسکین نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو وہ بہت ضروری ہے کہ اس کو ٹائم دیں، بات چیت کرنا، یا جسے کہتے ہیں کہ جی بوس و کنار کرنا، یا اس کی پسندیدگی کی باتیں کرنا، تو یہ سب بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب لوگ بھی کہتے ہیں آپ صاحب کیا کریں، ہمارے یہاں پورا سوشل سیٹ اپ ایسا ہے، 2 کمروں کے مکان ہیں، ٹھیک، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، انسان کو ڈر لگا رہتا ہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، ابھی کوئی آیا مشکل سے موقع ملتا ہے تو اس میں بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ 5 منٹ کا وقت ہے، بس اس میں اس نے جو ہے وہ بس جیسے کوئی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو ہمارے ہاں ٹھیک ہے، سوشل سیٹ اپ نے بھی بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم نے بھی مسائل پیدا کیے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، آپ کو بچوں کے آنے جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے، یہ جاگ جائے گا، وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا، تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ انسان ان کی وجہ سے فرسٹریشن میں بھی مبتلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کوئی نہ کوئی ایک پارٹنر، ٹھیک ہے۔ تو مرد کو تو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بہت زیادہ فوکس رکھا ہے نا، ٹھیک ہے، تو عورت کا معاملہ ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کی تسکین اتنی آسانی سے اتنے آرام سے نہیں ہوتی، اسے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اسے وقت چاہیے ہوتا ہے، جیسے 4 پلے کہتے ہیں، تو 4 پلے جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے انٹر کورس سے پہلے، بہت ضروری ہے عورت کی تسکین کے لیے۔ نیکسٹ کیا ہے جی، التستر عند الجماع، انٹر کورس کے وقت، مباشرت کے وقت میاں بیوی جو ہے کیا بے لباس ہو سکتے ہیں؟ ایک بحث انہوں نے پیدا کی ہے، اس میں یہ کچھ روایتیں بھی لے کے آئے ہیں، لیکن یہ روایتیں ضعیف درجے کی روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا جو ستر ہے، ٹھیک ہے، کتنا ستر ہم کو چھپانا چاہیے اور کتنا جو ہے وہ دوسروں کے سامنے ہم کھول سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارا جو ستر ہے نا وہ صرف تمہارے جو لائف پارٹنر ہے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے ہی کھلنا چاہیے،
یا جو تمہاری لونڈی ہے اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کے سامنے تو تمہارا سطر نہیں کھولنا چاہیے۔ ایک اور روایت یہ لے کے آئے ہیں کہ حضرت عتبہ بن عبد سلیمی سے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے اور وہ گدھوں کی طرح بے لباس نہ ہو۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لیکن روایت ضعیف ہے اس کے باوجود جو ہے نا بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو ڈھانپ لینا چاہیے، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس میں کوئی سخت کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، ریسٹرکشن نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے، کھانا ہے نا، کھانا انسان کی ایک بیسک نیڈ ہے۔ اب انسان اگر ٹیبل کے اوپر سجا کے رکھے گا، اس کو ایک طریقے سے کھائے گا تو مہذب لگے گا، لیکن کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑے گا تو وہ مہذب انداز نہیں ہے۔ اس سے اس کی جو پرسنالٹی ہے نا، اس کے اندر ایک ایب نارمل ایٹیچیوڈ جو ہے وہ پیدا ہوگا، اور یہ چیز پھر رکتی نہیں ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ سیکشول ڈیزائر ایک وہ ہے کہ جو انسان کی آپ کہیں بایولوجیکل نیڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی ہے۔ کچھ ایسی ہے جو صرف دماغ میں پھنسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور جو دماغ میں اٹکی ہوئی ہے نا، جو سیکس دماغ میں اٹکا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، مطلب اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے۔ تو وہ جب دماغ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ جی ایک پیٹ کی بھوک ہے وہ تو آپ مٹا سکتے ہیں، لیکن جس کی آنکھوں کی بھوک ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو سیکشول ڈرائیو جو اس کی بایولوجیکل نیڈ ہے وہ تو پوری ہو جاتی ہے، اور وہ یقین مانے ایک بیوی سے بھی پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ارد گرد کا ماحول اتنا خراب ہے، سوشل میڈیا پہ آپ بیٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو وہ سیکشول ڈرائیو آپ کی بھڑک اٹھتی ہے۔ خواتین ہیں، ہر قسم کی ڈریسنگ میں، تو وہ چلتی پہ تیل کا کام دیتی ہے۔ اب جب وہ بھڑک اٹھتی ہے تو اب وہ سارا کچھ جو وہ ارد گرد وہ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ کی ایکسپیکٹیشن اپنی بیویوں سے لگا لیتے ہیں وہ جو ان کی۔ اب وہ ایک بیوی اس کے لیے کفایت نہیں کرتی، سیکنڈ میرج کی اس کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہوتی، تو اب بیویوں کی بہت سارے کمنٹس، عام مطلب کمنٹس بیویوں کے یہی ہوتے ہیں، مطلب طلاقیں کس بنیاد پہ ہو رہی ہیں؟ کیوں آپ کی بیوی خلا مانے؟ جی وہ مجھے کہتی ہے یہ تو جنسی حیوان ہے، یا اس کے تو دماغ پہ سیکس سوار ہے، یا اسے تو اس کے علاوہ کوئی کام سوچتا ہی نہیں، یا اس کے تو مطالبات ختم ہی نہیں ہوتے، یا اس کا تو ہر وقت۔ اب یہ عام ہے، بیویوں کے یہ جملے عام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مردوں کا بھی قصور ہے، ٹھیک ہے، مطلب اب بعض بیویاں یہ بھی کہتی ہیں کہ جی وہ وحشی بن جاتے ہیں، مطلب انٹر کورس کے وقت میں حیوان بن جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو مطلب تشدد پہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، مطلب ایسے کیسز بھی میرے پاس آئے کہ جی وہ اسے سکون ہی نہیں ملتا تھا، شوہر کو وہ سگریٹ سے اس کے جسم کو داغتا تھا، جلاتا تھا۔ کیا کرے، وہ اس کے بچے ہیں، کیا کریں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جو زبردستی پورن دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کرو سارا کچھ جو یہاں ویڈیو میں ہو رہا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاں کرپشن بہت عام ہو گئی۔ اب اس میں بہت سے ایسے ہیں جو اورل سیکس کی طرف چلے جاتے ہیں، اس پہ بیویوں کو مجبور کرتے ہیں۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہمارے سوسائٹی کے مسائل ہیں۔ اب وہ اندر ہی اندر کوڑتی رہتی ہیں، اور وہ باتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ اپنی فیملی میں ذکر کر سکتی ہیں۔ اچھا کچھ ایسے بھی ہیں مرد کے جو اب اینل سیکس پہ مجبور کرتے ہیں بیویوں کو، ٹھیک ہے۔ اب ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں جی اورل سیکس بھی اور اینل سیکس بھی ہے، دوبر میں جمع کرنا۔ اب اس کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا اس کے شوہر کو، اس کو ٹھنڈی نہیں پڑ رہی، وہ اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی ہے نا۔ تو مردوں کی طرف سے بھی قصور ہے کہ وہ جو ایک بایولوجیکل نیڈ تھی وہ ان کے دماغ کو چڑھ گئی۔ کیوں چڑھ گئی؟ یہ جو نیٹ پہ بیٹھ کے سارا دن فارغ فوش سائٹس دیکھتے رہے تو وہ دماغ پہ چڑھ گئی، یا ارد گرد ماحول کی وجہ سے وہ دماغ پہ چڑھ گئی۔ تو اب وہ بیوی کو خواہ مخواہ تنگ کیا ہوا ہے، ناجائز قسم کی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ ڈیمانڈس کر رہے ہیں، وہ انٹر کورس کے اندر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کی بھی کچھ نہ کچھ لمٹس تو ہیں نا۔ اب آپ اس کو لمٹ لیس کر دیں گے تو اس لیے میں، چونکہ بات یہاں سے چلی تھی ڈھانپنے کے حوالے سے، تو میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اگرچہ اس معاملے میں ضعیف روایتیں ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے،
لیکن انسان کو اس جذبے کو بایولوجیکل نیڈ تک رکھنا چاہیے، دماغ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنی امیجینیشن کے تابع نہ ہو جائے، کیونکہ جب آپ امیجینیشن کے تابع ہو گئے نا تو روز ایک نیا خیال آئے گا، ٹھیک ہے، کہ آپ کو یہ کرنا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے، اور وہ نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں جن کے اندر انسان پڑ جائے تو کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے کریں۔ ایسے وقت میں انسان کو اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈھانپ لینا چاہیے، کیونکہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان ایسے وقت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ التسمیہ عند الجماع، انٹر کورس کے وقت میں اللہ کا نام لینا، جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور جو آپ ہمیں اولاد رزق کے طور پہ دیں اس کو بھی شیطان مردود سے بچائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ یہ دعا پڑھ کے اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو اللہ نے اگر اس کے اولاد مقدر کی ہے تو وہ شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ایک اور چیز جس کی طرف قرآن نے بھی اولاد اولاد اولاد، اس کو صرف سیکشول ڈرائیو نہ سمجھو، ڈیزائر نہ سمجھو، اولاد کے ساتھ اس کو جوڑ دیا نا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ٹھیک ہے، فرائڈ اس حد تک یہ بات اس کی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے اندر جو ڈیزائرز رکھی گئی نا ان میں سب سے قوی یہی ہے۔ مطلب ٹھیک ہے کہ غذا کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، لیکن باہر دیکھیں انسان کتنی بڑی ذمہ داری اٹھا لیتا ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری، صرف اپنی اس ڈیزائر کی وجہ۔ اگر یہ ڈیزائر اتنی قوی نہ ہوتی تو کون مطلب اب آپ کہیں کہ جی بیوی بچوں کی ذمہ داری اٹھاتا، بچے پالنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، پیدا کرنے ہیں، مجھے کیا لگے بیوی کی جو ہے وہ مطلب وہ جیسے شوروں کی بات ہوتی ہے بک بک سننی ہے، یہ کرنا ہے سارا دن ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے یہ ڈیزائر بہت قوی رکھ دی ہے، اس لیے قوی رکھی ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے، اس میں حکمت یہی ہے۔ لیکن دوسری طرف اب وہ ذمہ داری تو اب اس نے اٹھا لی ہے، تو اب اس کو جوڑا ہے کہ دیکھو اصل مقصود آبجیکٹو اللہ نے نسل انسانی کو چلانا ہے، اس لیے اللہ نے یہ اتنی قوی طور پہ یہ خواہش رکھی ہے، تو اصل مقصود کی طرف نظر رکھو، باقی اس کو بایولوجیکل نیڈ کے طور پہ، مزے کے طور پہ، لذت کے طور پہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لذت کو ذہن پہ سوار نہ کرو۔ اب اگر لذت ہی ذہن پہ سوار ہو جائے گی، وہی الٹیمیٹ گول اور آبجیکٹو بن جائے گی، تو پھر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوگے۔ ویسٹرن سوسائٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب بیوی سے مطمئن نہیں ہوئی ہے، فری سیکس سوسائٹی قائم کر دی، ٹھیک ہے، 100 عورتوں سے تعلق قائم کر لو، اس سے بھی اطمینان نہیں ہوا، پھر کیا کرے، سیم جینڈر ریلیشن شپ شروع ہو گیا، ہومو سیکشولیٹی شروع ہو گئی، گائز آ گئے، لیسبین آ گئے، اچھا اس میں سے اطمینان نہیں ہوا، جانوروں کے ساتھ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ اب ڈبیٹ چلی نا کئی ایک یورپین کنٹریز میں کہ اپنے پیٹ کے ساتھ اگر میں تعلق قائم کروں تو یہ لیگل ہے کہ نہیں، اور باقاعدہ بعض ممالک میں قانون سازی ہوئی، اس کو لیگل کیا گیا۔ اچھا اس میں جو دلائل چل رہے تھے، اب آپ دیکھیں کورٹس کے اندر کیا دلائل چل رہے تھے کہ جی اینیمل رائٹس بھی تو ہیں نا، اب جو وہ اپنے پیٹ کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے تو اس میں اس کا جانور خوش ہے کہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہو رہی تھی مطلب دلیل اس پہ چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے کہا کہ جی وہ خوش ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کرو آپ، جنہوں نے کہا نہیں ہم اس کی کنسنٹ معلوم نہیں کر سکتے جانور کی، تو انہوں نے کہا نہیں یار اس کو لیگلائز نہیں کر سکتے۔ میں خدا کچھ بھی نہیں ہے، ریلیجن کچھ بھی نہیں، اصل میں تو کنسنٹ ہے، انسان کی خوشی ہے، وہ جانور کی خوشی ہے یا انسان کی خوشی ہے، تو وہ اب اطمینان کہیں پہ بھی اس کو حاصل نہیں ہوگا، بے اطمینانی اور ہمارے ہاں دین کا مزاج کیا ہے کہ خواہشات جو ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے ضبط نفس کے پرنسپل کے اوپر، ضبط نفس کے کھونٹے کے ساتھ ان کو باندھ کے، سیلف کنٹرول، یعنی کنٹرولڈ انداز میں جب آپ اپنی ڈیزائر کو پورا کرتے ہیں تو یہ وہ آپ کو تسکین اور خوشی دیتی ہے جو ایک بیلنس پرسنالٹی پیدا کرتی ہے۔ جب یہ سب کچھ ان کنٹرولڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر امبیلنس قسم کی پرسنالٹیز آتی ہیں ہمارے سامنے، اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کرپشن بھی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ عدم اطمینان بھی ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ جی میاں بیوی تعلق کے درمیان اگر جو ہے وہ کوئی گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس گفتگو کو اوپن نہ کریں۔ شیطان جو ہے کبھی بھی ان کو نہیں چھو سکتا، اس کے کیا مفہوم ہے؟ کہاں پر؟ وہ دعا جو پڑھتا ہے
لن یضر ذلک، ہاں مطلب اس سے مراد یہی ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. پیدائش کے وقت جیسے آتا ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اس کو بچے کو ٹچ کر کے جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ مخبوط الحواس نہیں بنا سکتا. مطلب یہ ایسے اس کا وسوسہ وہ تو باقی رہے گا، وہ تو ختم نہیں ہو سکتا. قرآن نے مختلف لیولز بیان کیے شیطان کے نا. ایک ہے وسوسہ، ایک ہے جس کو قرآن نے مس کہا ہے، یعنی وہ ٹچ کرتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ مین وسپرنگ. پھر اس کے بعد وہ ٹچ کرتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، متقی آدمیوں کے لیے بھی قرآن نے استعمال کیا یہ لفظ کہ ان کو بھی شیطان ٹچ کر جاتا ہے. پھر ایک قرآن نے لفظ استعمال کیا نزغ، ٹھیک ہے، شیطان کی طرف سے نزغ، جیسے نا چٹکی آپ کاٹ لیتے ہیں ایسے چٹکی کاٹتے ہیں. کوئی آپ کو چٹکی کاٹے نا تو آپ کو سمجھ نہیں آتی تو اٹھا کے اس کو تھپڑ ماریں گے، کیا ہو گیا. تو اسی طرح وہ اچانک جو آپ کو غصہ آتا ہے نا، کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے، آپ کو خود بھی نہیں سمجھیں گے اتنا غصہ کیوں آ گیا، وہ نزغ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے. پھر ایک اور قرآن نے لفظ استعمال کیا تخبط، کہ اتنا چھا جاتا ہے انسان کے اوپر کہ جیسے اس کو مخبوط الحواس ہی بنا دیتا ہے، اس کے حواسوں پہ شیطان چھا جاتا ہے. مختلف لیولز ہیں. تو وسوسہ جو ہے وہ تو باقی رہتا ہے، وہ تو ختم نہیں ہوتا. لیکن وہ جو دوسرے لیولز ہیں شیطان کے جہاں وہ انسان کو مخبوط الحواس بنا دے یا، تو اس سے انسان جو ہے وہ بچ جاتا ہے. یہ اس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے رمضان میں، تو اس میں بھی جو وسوسے اس طرح کے جو، لیکن بعض روایتوں میں یہ ہے نا کہ جن شیاطین کو رمضان میں جکڑا جاتا ہے وہ سرکش شیاطین ہوتے ہیں. عام چھوٹے موٹے کھلے رہتے ہیں، وہ انسانوں میں سے جی. تو والذین هم عن اللغو معرضون، ٹھیک ہے. تو وہ جو لغو باتوں سے کیا اعراض کرتے ہیں نا. یہاں یہ بات نہیں ہو رہی کہ میاں بیوی آپس میں کوئی مطلب فوش گفتگو نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا رفث کا، اس میں کوئی حرج نہیں. میاں بیوی جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات اس کو جو باہر بیان کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی آپس میں جو تعلق قائم کرتے ہیں اور اس کو اپنے دوستوں میں یا اپنی سہیلیوں میں بیان کرتے ہیں اپنے بیڈ روم کی باتوں کو، تو اس کو حرام قرار دیا گیا. ہاں. تو اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی کرے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے خاتون آئی، ٹھیک ہے، اب وہ تو مطلب یہ کہ جی میں اس سے سپریشن لے لوں یا نہ لوں، تو اس وقت آپ کو مفتی سے یا قاضی کے پاس اگر کوئی مسئلہ چلا جاتا ہے یا ایون کے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہاں تو اب آپ نے اس سے کنسلٹنسی لینی ہے نا. تو وہاں اگر آپ اپنا کوئی بیان کریں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. وہ تو ایک کسی مقصد سے ہوتا ہے نا. حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ لوگوں میں سے بدترین لوگ وہ ہیں، یعنی قیامت والے دن اللہ کے ہاں، کہ ایک مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اور بیوی اس سے، اور پھر وہ لوگوں میں جا کے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم خلوت میں یہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا اور پھر متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جگہ بیٹھے رہو اور مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے بعض لوگ ایسے کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں پہنچتی تھیں، لوگ بتاتے تھے کہ یہ چل رہا ہے، پھر آپ اس پہ خطبہ دیتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ پریکٹس ٹھیک نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو کیا تم میں سے کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ اپنا دروازہ بند کرے، پردہ لٹکا لے اور پھر اپنی بیوی کے پاس جائے اور پھر باہر آ کے لوگوں کو بتائے کہ میں نے یہ کیا. لوگ خاموش ہو گئے. پھر آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، کیا تمہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں؟ تو وہ جو ہے خاموش ہو گئیں، وہ بھی خاموش ہو گئیں. ٹھیک ہے. تو یہ وہی وہ جو لطیفہ معروف ہے نا عورتوں کے بارے میں، کہ وہ آپس میں پوچھ رہی تھیں کہ اچھا یہ مرد جب بیٹھتے ہیں تو کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی وہی جو ہم کرتی ہیں. اچھا اتنے بے شرم اور بے حیا ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہی ہے، سوسائٹی کی صورتحال یہی. تو ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول وسلم یہ مرد بھی ایسا کرتے ہیں اور یہ عورتیں بھی ایسی کرتی ہیں، یہ ایسے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ دیکھو یہ شیطان اور شیطانہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کام کرنے والے شیطان اور شیطانہ، ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گلی میں کھڑے ہو کے یا پبلک پلیس پہ کھڑے ہو کے یہ تعلق قائم کر رہے ہو. یہ بات ہے آپ اپنے بیڈ روم میں کر رہے ہیں، جب آپ اس کو لوگوں میں بیان کر رہے ہیں ان چیزوں کو، ان باتوں کو، تو یہ ایسی ہے جیسے آپ پبلک میں تعلق قائم کر رہے ہیں. تو اس سے منع کر دیا گیا کہ میاں بیوی کی اپنی ایک لائف ہے
تو وہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، مطلب غصے میں بھی آ کے نا تو وہ ایک دوسرے کے جو عیوب ہیں نا وہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں میاں بیوی. جب فیملی میں جھگڑا ہوتا ہے نا تو وہ غصے میں آ کے فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کے عیوب بتانا شروع کر دیتے ہیں. مطلب یہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تعلق قائم کر گھنونے باتیں کرتے ہیں. نہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کم از کم یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ اپنی جو ہے وہ بیوی کے بارے میں باتیں کرے گا، وہ اپنے شوہر کے بارے میں وہ اس کو نامرد ثابت کرے گی اور یہ اس کو اپاہج ثابت کرے گا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے بچیں. بس ٹھیک ہے، اگر لڑائی شڑائی ہو بھی گئی ہے تو اس کو ظاہر تک رکھیں، ٹھیک، اوپر تک رکھیں. لباس نہیں رہتے پھر. ہاں، لباس نہیں رہتے. بیڈ روم کی باتیں نہ کریں، اپنی فیملی کے سامنے بھی نہ کریں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. بھئی اگر وہ نابر تھا تو رہ کیوں رہی ہو، سپریشن لے لیتی. یا اگر وہ اس قابل اپاہج تھی یا اس قابل نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو اس کو طلاق دے کے پرے کر دیتے. اب جھگڑے کے وقت تمہیں یہ ساری باتیں یاد آ گئی. نیکسٹ کیا ہے، عورت کے ساتھ جو ہے وہ غیر فطری تعلق قائم کرنا، جسے اینل سیکس کہتے ہیں خاص طور پہ. چونکہ یہ اس دور میں بھی کچھ ایسی پریکٹسز تھیں فحش قسم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف رہنمائی کر دی. بلکہ قرآن نے بھی نساءکم خرص لکم، دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے تم چاہو. ٹھیک ہے، تو انا کے دو معنی کیے جاتے ہیں، اینا اور کیفا. یہ یہاں پہ کیفا کے معنی میں ہے، اینا کے معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو غلطی لگ گئی، انہوں نے اس کو اینا کے معنی میں، لغت میں اس کا معنی اینا بھی ہے تو انہوں نے یہاں سے استدلال کر دیا اینا شئتم. انا کا، انا کے دو معنی ہے نا، ایک اینا اور ایک کیفا. تو بعض لوگوں کو یہ غلطی لگ گئی کہ انہوں نے انا کو اینا کے معنی میں لے لیا، جہاں سے تم چاہو. یعنی انہوں نے کہا کہ جی آپ جو ہے وہ عورت کے ساتھ وجائنا میں کر لیں یا آپ اینل سیکس کر لیں، دونوں طرح سے جائز ہے. یہ قرآن نے اجازت دی، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو تشریح کی ہے وہ یہی ہے کہ فرج میں جو ہے وہ سیکس ہونا چاہیے، انٹر کورس جو ہے وجائنل سیکس. تو انا سے مراد کیا ہے، کیف شئتم، جیسے تم چاہو. ٹھیک ہے، ہونا چاہیے وہاں لیکن جیسے تم مرضی چاہو. تو ہر سے مراد کیا ہے، ہر سے مراد یہ ہے کہ جہاں کھیتی ہو سکے. تو مطلب یوٹرس ہے، رحم ہے، جہاں بچہ پیدا ہو سکے تو وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیج ڈالنے کا حکم دیا. تو فأتوہن من حیث امرکم اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو وہاں ان سے تعلق قائم کرو جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا. اشارتاً اللہ نے باتیں واضح کر دی. تو انا شئتم سے مراد یہی ہے. اچھا، اس آیت کا سبب نزول کیا ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہودی جو ہے چونکہ مدینہ میں رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو ان کا گمان یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے، مطلب قبول میں، مطلب اس کی جو ہے وہ لیکن پیچھے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، پچھلی سائڈ سے تعلق قائم کرتا ہے لیکن قبول میں کرتا ہے، انٹر کورس جو ہے وجائنل سیکس کرتا ہے، تو اس کا بیٹا جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. اور انصار جو ہے اس معاملے میں یہود کے تابع تھے، مطلب وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ یہود سے سن کے اور جو ان کی پریکٹسز ہوتی تھی وہ کیا کرتے تھے. اچھا، قریش ذرا اس معاملے میں کھلے ڈولے تھے. عجیب بات یہ ہے، قریش کا معاملہ اس معاملے میں کھلا ڈولا تھا. وہاں کا سرداری جو ایک قبائلی معاشرہ تھا، تو ان میں یہ معاملات جب ہم ان کی عورتوں میں اور یہ مردوں میں دیکھتے ہیں نا تو وہاں بڑا کھلا ڈولا معاملہ ہے. اور ان کا جو معاملہ تھا انصار کا، تو یہ بڑے وہ تھے دبے ہوئے، اور اس معاملے میں وہ سارے وقال انصار، اور انصار جو تھے وہ اس معاملے میں یہود کی پیروی کرتے تھے. نساؤکم حرث لکم، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ قبل میں جمع ہونا چاہیے، وجائنل جو ہے وہ انٹر کورس ہونا چاہیے، باقی جس طرح سے مرضی کر لو، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، آگے سے، پیچھے سے، جس پوزیشن سے بھی کر لو. مطلب یہ پوزیشن کا مسئلہ تھا. ایک اور روایت میں ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ ان کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو. ٹھیک ہے، یعنی دوبر میں مباشرت سے منع کیا گیا، دوبر میں جماع سے منع کیا گیا. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کو لواطت صغریٰ کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی بات روایت میں ہے، سنن کی روایت میں ہے کہ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی سے پیٹھ میں جماع کرے. تو مطلب کچھ ریسٹرکشنز ہیں، اس میں 2 ریسٹرکشنز تو بہت واضح ہیں جو قرآن اور حدیث میں آ گئی. ایک بیوی کے ساتھ، یعنی میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں کس حد تک آزادی ہے، ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں، اور لمٹس کیا ہیں.
تو 2 لمٹس کا تو قرآن نے اور حدیث نے تذکرہ کر دیا. ایک تو دبر میں جمع کرنا اینل سیکس سے منع کر دیا ہے, اس پہ لعنت ہے, اور دوسرا مینسز کے دوران میں جمع کرنا, مینسز کے دوران میں تعلق قائم کرنا. اس میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں ہے کہ اسنوا کل شیء الا النکاح, انٹر کورس کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہو, مینسز میں بھی ہے. اور ازواج مطہرات کا معاملہ یہ تھا کہ جیسے لنگوٹ کس کے نا مطلب اس قسم کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں کہ میاں بیوی اگر ایک بستر پہ لیٹ جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یا جو ہے وہ بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کو مطلب مطمئن کرنے میں کچھ اگر رول پلے کر دے, میسربیشن وغیرہ بیوی کے ہاتھ سے ہو جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حد تک مینسز میں بھی, پیریڈز میں بھی تعلق کی اجازت ہے. صرف جس چیز سے منع کیا گیا وہ انٹر کورس سے منع کیا گیا, اس سے کم تر تعلق میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ اینل سیکس سے جو ہے وہ منع کیا گیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب الاؤڈ ہے, مطلب اس پہ آپ کوئی ممانعت کی ہمارے پاس کوئی صریح نص نہیں ہے. باقی چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیکیٹس کے قبیل سے ہیں, بہت سی چیزیں آداب میں سے ہیں. جیسے ابھی بے لباس ہونے کا ذکر آیا, ٹھیک ہے, تو اگر وہ ایک بند کمرے میں ہیں تو بے لباس ہو جاتے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی حرمت کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اگر انہیں اس سے تو کہا ٹھیک ہے, اس کے دماغ کو چڑھی ہے, وہ اسے اطمینان ہو ہی نہیں رہا, ایک چیز اس کے دماغ پہ سوار ہو گئی ہے, بس ٹھیک ہے, وہ پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لے تاکہ اس کے دماغ پہ وہ چیز سوار نہ رہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم یہ بات کر رہے تھے کچھ چیزیں ایٹیکیٹس کے قبیل سے ہیں, جیسے کھانے میں بھی حلت و حرمت ہے نا, ایک یہ کہ یہ کھانا حلال ہے, یہ حرام ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ کھانے میں کچھ اس کے آداب ہیں, بھئی پراپر طریقے سے کھا لو, اچھے سے کھا لو, پہلے پانی پی لیا کرو, آرام سے کھاؤ. ٹھیک, تو وہ ساری چیزیں اس کے ایٹیکیٹس اور آداب میں آ جاتی ہیں. وہ آداب کے ساتھ اگر ہم کھانا کھائیں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے مفید بنے گا. ٹھیک, یہ اصل میں بات ہے ساری. ویسے بھی سر آداب کے بندہ جتنا قریب رہتا ہے اتنا حرمت سے دور رہتا ہے. ہاں یہ بات بھی, اتنا حرمت سے دور رہتا ہے. آداب کو اگنور کرتا ہے تو وہ لازمی چیز ہے کہ وہ گڑھے میں گرتا ہے. جس سے حدیث بھی ہے نا کہ جو کنارے چلتا ہے تو اس کا جو ہے گڑھے میں گرنا یقینی ہوتا ہے. ایسے ہی, لیکن پھر بھی مطلب جو چیز آداب میں ہے تو ہم اس کو حرام نہ بنائیں. اصل بات, ہاں, ہم اس کو حرام نہ کہیں. اگر کوئی اس میں پڑھ بھی گیا تو بات ٹھیک ہے, کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں, سب کی ایمانی کیفیت بھی ایک جیسی نہیں. ٹھیک ہے, اور سب کے حالات بھی ایک جیسے نہیں. تو اور ہر انسان ہر وقت ایک کیفیت میں بھی نہیں ہوتا. کبھی آداب کا لحاظ کر لے گا, کبھی اس کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ زیادہ حیوانیت غالب آ جائے, بہیمیت غالب آ جائے. تو اس میں کم از کم وہ اتنا دھیان کرے کہ وہ حرام سے بچے, صریح حرام سے بچے بس. نیکسٹ کیا ہے, ازل یا تحدید نسل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تزوجوا الودود, ایسی عورتوں سے شادی کرو کہ جو زیادہ بچے پیدا کرنے والیاں ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو یہ فیملی ٹرینڈ سے, دوسرا یہ کہ زیادہ بچے پیدا کرنے پہ آمادہ ہوں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. اور دوسرا کیا ہے, ولود اور ودود, محبت کرنے والی. ٹھیک ہے, تو شوہر کے ساتھ اپنے تعلق کو جتلانے والی ہیں. یہ فیملی ٹرینڈ سے اندازہ ہو جاتا ہے. فإنی مکاثر بکم الامم, بے شک قیامت والے دن میں تمہاری کثرت کے اوپر دوسری امتوں پہ کیا کروں گا, فخر کروں گا. مطلب زیادہ بچوں کو پسند کیا گیا. ہر بچہ جو ہے نا میاں بیوی کے تعلق کے لیے ایک گانٹھ ثابت ہوتا ہے, ایک گرہ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے, 2 بچے ہو گئے, 2 گرہ, اتنا ہی تعلق پختہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب وہ عورتیں, ان میں سیپریشن کی ریشو زیادہ ہوتی ہے. وہ عورتیں خلا کی طرف زیادہ جلدی چلی جاتی ہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی, اور جن کی اولاد ہو جاتی ہے نا تو وہ پھر 10 مرتبہ سوچتے ہیں, اور وہ مرد بھی 10 مرتبہ سوچتے ہیں جن کی اولاد ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اولاد جو ہے یہ جو بانڈنگ ہے اس کو سٹرانگ کرتی ہے. تو اس لیے اولاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور جتنی زیادہ اولاد ہو بہرحال انسان کے لیے بڑھاپے میں اس کے لیے مفید ہے. رشتہ داریاں بھی بڑی آسان ہو جاتی ہیں, رشتہ داریاں بھی آسان ہو جاتی ہیں. پھر اولاد بھی آپ کو بیلنس کرتی ہے نا. ہاں, یہ جو دماغ کے اوپر جو خمار چڑھا ہے نا اس کو بھی بیلنس کرتی ہے. ایک بچہ آپ کو ہاں تو وہ ٹھیک ہے, وہ بچہ ہے, وہ ایک بچہ جو ہے وہ آپ کے 3 سال تو لے جاتا ہے. صحیح بات یہ. تو کبھی کبھار تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو, اگر صرف یہ بندہ کہتے یا اللہ 2-4 بچے پال کے آئے ہوں تو اللہ تعالیٰ شاید اس میں بھی معاف کر دے
یعنی وہ اللہ کو کہہ سکتے ہیں یا اللہ اس پہ تو معاف کرنا آپ کا بنتا ہے. مطلب ایک بچہ 3 سال لے جاتا ہے, صحیح بات یہ ہے. حدیث بھی تو آتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس نے 3 بیٹیاں پیدا کی اور نہیں ماں نے تو پیدا کی ہیں نا, باپ بھی ظاہری بات ہے. اب وہ دوسرے باپ کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ جو اسے پرورش کرے اور اس کی شادی کرے ان کے لیے جنت ہے. ان کے لیے جنت. لیکن اس کے علاوہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ شور تو ایسے ہوں گے کہ جو دوسرے مطلب بیڈ روم میں جا کے سو جاتے ہوں گے, لیکن اگر بچہ رات کو روتا ہے اور آپ کا بیڈ روم سیم ہے تو ظاہری بات ہے کہ باپ نے بھی رات کو جاگنا ہے. ماں نے تو چلے گھر میں رہنا ہے, اس نے تو صبح جاب بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, بچہ بیمار ہے تو اس نے بھی ماں کے ساتھ ہاسپٹل میں جانا ہے, باپ نے بھی جانا ہے. تو وہ بے چین ہے تو بعض اوقات ماں سنبھال لیتی ہے, بعض اوقات باپ کو سنبھالنا پڑتا ہے. تو یہ ہے, باپ کی بھی راتیں جاگتی ہوئی گزرتی ہیں, وہ بھی بے چین ہوتا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں. تو وہ یہ نہیں, ماں یہ نہ سمجھے کہ جی وہ ماں کے مسائل ہیں. ماں جو ہے وہ بچے کی وجہ سے ڈسٹرب ہے, تو اب باپ بھی تو ظاہری بات ہے اس کی بھی تو لائف ساری ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بعض اوقات اسے لگتا ہے کہ جی اب تو یہ میری تو بیوی رہ ہی نہیں گئی, یہ تو بچے کی ماں بن گئی ہے. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے, جب تک بچہ نہیں ہوتا تو اس خاتون کی توجہ مطلب اس کے لیے کل کائنات اس کا شور ہوتا ہے. جیسے ہی بچہ ہو جاتا ہے تو اس کو تو ایک ٹارگٹ مل جاتا ہے ماں کو ایک کھلونا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو 24 گھنٹے اس کے لیے مصروف ہو جاتی ہے, اس کا سارا ذہن اس کی طرف اب بچے کی طرف ہے. ٹھیک ہے, 2 سال تک اس کی پرورش, اس کے بغیر بچے کی پرورش ہی نہیں ہو پانی. اب یہ لر پھرتا ہے تو پنجابی میں کہاوت ہے کہ 5 سال گا لیا تھا 1 لال پا لیے. تو امی اکثر 4-5 سال میں. اچھا, ایک لاسٹ ٹائم جو ہے نا کسی نے یہ سوال کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس کو نا ایڈریس کر دیں ذرا اپنے لیکچر میں, تو چلیں لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. کہ ہماری سوسائٹی میں جو نوجوان طبقہ ہے نا یہ بہت زیادہ حساس ہے اس کے بارے میں, خواتین کے پردہ بکارت کے بارے میں. تو یہ بات جو ہے نا مطلب بعض اوقات اس کی وجہ سے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے عورتوں میں پردہ بکارت کا, ٹھیک ہے, جو ان کی کمارے پن کی علامت ہوتی ہے. لیکن کچھ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات وہ پردہ بکارت کسی بھی وجہ سے پھٹ سکتا ہے, کچھ ایکٹیویٹی کی وجہ سے, فزیکل ایکٹیویٹی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. تو اس معاملے میں مردوں کو زیادہ حساس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ تو اب جو ہے وہ زیادہ لوگ جو میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس چیز کو زیادہ بہتر جان سکتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ڈائیورس کی طرف چلے جانا کہ جی عورت جو ہے وہ کماری نہیں نکلی, اس کا پردہ بکارت جو ہے وہ باقی نہیں تھا, ٹھیک ہے, یا اس کی بلیڈنگ نہیں ہوئی پہلی رات, تو یہ کوئی وائز ڈیسیژن نہیں ہوگا. اس معاملے میں وہ کسی مطلب جو ایکسپرٹ ہے, خاص طور پہ کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی فزیشین ہے, تو اس سے رابطہ کر کے وہ مشورہ کر لے, بجائے اس کے کہ وہ کسی انتہائی ڈیسیژن کی طرف جائے یا اس کے بارے میں ایک نیگیٹو ہی ذہن رکھے کہ ضرور اس نے کوئی منہ ماری کی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مناسب نہیں ہوگا. چلیں بہرحال, تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے. تو جو ٹریڈیشنل وے تھا اس زمانے میں وہ فیملی پلاننگ کے حوالے سے وہ تو یہی تھا اپنا عزل جسے کہتے تھے, کہ بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہی وہ کیا کرتے تھے کہ جو سپم ہوتا تھا, جو مادہ منویہ تھا, اس کو وہ باہر گرا دیتے تھے, اس کے رحم میں نہیں گراتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے جابر سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی قرآن نے ہمیں اس سے روکا نہیں. ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کیا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ نے اس سے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ یہ وعدے خفی ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ وعدے خفی مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ جیسے ہڈن شرک آ گیا نا, شرک خفی ریاکاری کو, اسی طرح سے یہ وعدے خفی ہے, مطلب کراہت کا اظہار کیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کہا دیکھو جس جان نے آنا ہے اس نے تو آنا ہی آنا ہے, بہرحال باقی تم اپنی تدبیر کے طور پہ کر رہے. اصل میں عرب یہ کرتے تھے کہ لونڈیوں سے پسند نہیں کرتے تھے اولاد, بیویوں سے پسند کرتے تھے. وہ خاندانی عورتیں ہوتی تھیں, لونڈیوں سے پسند نہیں کرتے تھے. انہیں یہ ہوتا تھا کہ جی لونڈی سے جو اولاد ہوگی نا تو وہ جینز میں وہ بات آئے گی, تو وہ والی بات نہیں ہوگی, اولاد میں وہ مزیداری نہیں ہوگی, اس میں لونڈیوں والے اخلاق اوپر سے غلاموں والے آئیں گے. تو اس لیے وہ عزل کیا کرتے تھے, لونڈیوں سے اولاد کو پسند نہیں کرتے تھے, تعلق قائم کرتے ہوئے.
تو اس لیے صحابہ کرام میں ایک بڑی جماعت اس طرف چلی گئی کہ کوئی حرج نہیں ازل میں. تو اسی طرح سے فیملی پلاننگ کے جو طریقے ہیں، کاپرٹی ہے یا اس طرح سے اور ایسے طریقے جو کہ عارضی طریقے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اس میں جو مستقل طور پہ جیسے نس بندی کہتے ہیں، یعنی یوٹرس ریموو کروا دیا آپ، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہو گیا. یہ ویسے بھی ان ایتھیکل پریکٹس ہے. 20-22-25 سال کی بچی کے یوٹرس آپ ریموو کر دیں، وہ بچہ پیدا کرنے کی اہلیت ہی ختم ہو جائے اس کے اندر. اور صرف کیا ہے کہ جی اب حکومتوں کو بھی کیا ہوتا ہے کہ جی وہ پیسے ملتے ہیں، فنڈنگ ہوتی ہے، یوٹرس ریموو کریں اور کچھ نہیں، یوٹرس ریموو کریں ہیں، باقاعدہ ڈاکٹروں کو فنڈز دیے جاتے ہیں، اور آبادی کم کریں. پورا مطلب پروپیگنڈا کیا ہوا آبادی کم کریں. اور بھائی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے اس سے زیادہ ریسورسز دنیا میں رکھ دیے. اب جب دنیا کی 50% ریسورسز پہ 1% نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اب انہوں نے تو یہ کہنا ہے بھائی آبادی کم کرو. تو مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ ریسورسز پہ جن 1% نے قبضہ کیا 50% پہ، ان سے وہ لے کے تقسیم کریں. آپ آبادی کے کنٹرول کا مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو مس مینجمنٹ کا ہے. اور یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی. ہاں بینیفیشری ہے، ظاہری بات ہے، سمجھ تو اس کو آیا ہوا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو امام مالک اور امام شافعی دونوں اس طرف چلے گئے، کیونکہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی یہ چیز مروی ہے کہ موعودہ اس وقت کہیں گے کہ جب اس کے اوپر 7 مراحل گزر چکے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ قاضی ابو یعلا کی روایت ہے کہ حضرت عمر جو ہے ان کے ساتھ حضرت علی، زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے اور ازل کا تذکرہ ہوا. تو سب نے کہا کہ جس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ جی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ملتے ہیں، یہ موعودہ صغرا ہے، مطلب زندہ گاڑ دیتے تھے نا، موعودہ اس لڑکی کو کہتے تھے جس کو زندہ گاڑا گیا ہو. تو یہ بھی چھوٹا جو ہے وہ بچی کو زندہ گاڑ دینا. عموماً آپ اب دیکھیں کہ انڈیا میں بھی زیادہ کیا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ جی لڑکی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں جی ایبارشن کروا لیتے ہیں. وہ ایبارشن کی بات آگے آ رہی ہے. ابھی تو صرف پلاننگ کی بات ہو رہی ہے نا کہ ایک بچہ حمل ٹھہرا نہیں ہے، پریگنینسی نہیں ٹھہری، تو اس سے پہلے کیا آپ کو پلاننگ کر سکتے ہیں. تو ہم اس پہ بات یہ کر رہے ہیں کہ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ عارضی پلاننگ کی جا سکتی ہے، مستقل نہیں. یعنی جیسے بچوں میں گیپ دینے کے لیے کہ ان کی تربیت اچھی ہو جائے، اوپر تلے بچے نہ ہو، ماں کی صحت متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، وہ ازل والی روایتوں سے لیا جا سکتا ہے. ہاں موعودہ صغرا کیا، اس پہ حضرت علی نے کہا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے، موعودہ صغرا تب ہو سکتا ہے جب 7 مراحل گزر چکے ہوں. اور وہ کیا ہے؟ سلالہ من طین، پھر نطفہ، پھر اس کے بعد علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، پھر لحم، پھر خلق آخر. یعنی 4 ماہ کے بعد جب کہ اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے. تو 4 ماہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ 7 مراحل گزرنے کے بعد اب اگر کوئی اس کو مارے گا نا تو یہ موعودہ صغرا ہے. اس سے پہلے جو ہے اس پہ ہم آگے بات کرتے ہیں. لیکن اہل و ظاہر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حرام ہے، فیملی پلاننگ حرام ہے. ظاہریہ کا موقف یہ ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ وعدے خفی ہے. لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں کیا، زیادہ روایتیں یہی کہتی ہیں. ہاں ڈسکریج ضرور کیا اس کو کہ دیکھو فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا. بعض اوقات پلاننگ کے باوجود آپ کے جو ہے وہ بچہ جس نے آنا ہے اس نے تو آنا ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. اس نے تو آ کے رہنا ہے، آپ جتنی مرضی پلاننگ کر لیں، باقی کوئی حرج نہیں اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو. نیکسٹ جو ہے اسقاط حمل، ایبارشن. تو ایبارشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا 4 ماہ کے بعد تو سب کہتے ہیں کہ حرام ہے کیونکہ بچے میں جان پڑ جاتی ہے. اب وہ ایک مکمل جان ہے، وہ ایک قتل ہے. اب اس کا قتل ایک جان کا قتل ہے. ٹھیک ہے. ہاں 4 ماہ سے پہلے جب تک اس کے اندر روح نہیں پڑی تو اب کیا اس کا قتل ہے کہ نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اس میں بھی میجارٹی یہ کہتی ہے کہ 40 دن کے بعد جو ہے نا نہیں، کیونکہ 40 دن تک حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ نطفہ ہے، پانی کا قطرہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ علقہ اور مضغہ بننا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو میجارٹی یہ کہتی ہے کہ 40 دن کے بعد تو بالکل گنجائش نہیں ہے. ہاں 40 دن کے اندر ایک اختلاف پیدا ہوا پہلے 40 دن میں کہ اگر وہ ضائع کرا لے جبکہ وہ صرف نطفہ ہے، ایک پانی کا قطرہ ہے، ابھی کچھ مزید نہیں بنا، تو اس پہ جو ہے دونوں رائے موجود ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جی ایبارشن کروا سکتا ہے، بعض کہتے ہیں مطلب کسی سبب سے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں کروا سکتا. مجھے زیادہ بہتر رائے یہی معلوم ہوتی ہے کہ نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ ایک سبب بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کی بنیاد پہ جو ہے آج نہ صحیح لیکن کل کا تو وہ بچہ ہے، 9 ماہ بعد کا تو وہ بچہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو ضائع نہیں کریں گے تو وہ مستقبل کا ایک بچہ ہے. تو اس لیے اصول فقہ میں ایک بحث آتی ہے سبب اور مسبب کی، کہ سبب جو ذریعہ بن جاتا ہے مسبب کا ہے،
تو سبب کا بھی وہی حکم ہے جو مسبب کا حکم ہے. تو اس لیے 40 دنوں کے اندر بھی اس کو ابارٹ کروانا یہ جائز نہیں، یہ حرمت کے درجے میں آئے گا. ہاں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جی ماں کی جان کو خطرہ ہے تو آپ بچے کا ابارشن کروا دیں، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، کیونکہ اس میں ماں کی جان کو پریفر کیا جائے گا. وہ ایک مکمل جان ہے نا، اور یہ جان تو ابھی بننے کے مراحل میں ہے، تو آپ مکمل جان کو ایک انکمپلیٹ جان کے اوپر آپ پریفر کریں گے، ترجیح دیں گے. یا بعض اوقات ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ جی رپورٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بچہ معذور ہوگا، ٹھیک ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہوگا یا ویسی معذور بچہ پیدا ہوگا، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں اس میں بھی میرا مشورہ تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں، اب اس کو آنے دیں، جو جان ٹھہر گئی ہے نا اس کو آنے دیں، ضائع نہ کریں. واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.